وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی ہوئی بہت تیزی سے بریانی کھا رہی تھی۔ ہاتھ میں بےتابی تھی، جیسے بہت بھوک لگ رہی ہو۔ عشا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اتنی چھوٹی بات پر گھر چھوڑ کر کون آتا ہے زرین؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ابراہیم بھائی نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی ہے، اس نے بہت محبت سے کہا۔ زرین نے بے بسی سے عشا کو دیکھا، آنکھوں میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ عشا کے سامنے بھی چیخ پڑی۔ عشا کو دکھ ہوا تھا۔ آپ نہیں سمجھ سکتی عشا پی کہ اس وقت میں کس قدر تکلیف کا شکار ہوں۔ اس سے پہلے عشا کچھ کہتی، ماریا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ آپی، ابراہیم بھائی کو سسپینڈ کر دیا پولیس سے، اور ان پر 4 قتل کے الزام ہے۔ ماریا کی بات نے عشا اور زرین دونوں کا سانس روک دیا تھا۔ وہ اب ان دونوں کو نیوز دکھا رہی تھی۔ زرین کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرے حیدر ایسا نہیں کر سکتے، مجھے گھر جانا ہے۔ لمحوں میں اسے ابراہیم کی فکر ہونے لگی تھی۔ کیسا عجیب سا رشتہ تھا، وہ اس شخص کو ایک پل کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، میں چھوڑ آتی ہوں، کچھ دیر رکو۔ عشا نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ نہیں آپی، مجھے ابھی جانا ہے، پتہ نہیں حیدر کتنے پریشان ہوں گے، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ جلدی سے کبرٹ کی جانب بھاگی تھی تاکہ اپنی چادر لے سکے۔ عشا نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکی، اور جتنی جلد بازی میں آئی تھی اتنی ہی جلد بازی میں ابراہیم مینشن کے لیے نکل گئی۔ وہ سارا راستہ بہت بے چین رہی تھی۔ گھر پہنچی تو زوبیہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اور ابراہیم کے پریشان ہونے کی وجہ سے والدین بھی پریشان تھے۔ زوبیہ بیگم اور شراز صاحب بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ابراہیم اس سارے معاملے میں بے قصور ہے۔ انہیں اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ان سے مل کر سیدھا کمرے میں ہی آ گئی، اور اب بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ پھر کمرے میں موجود LED تک آئی، اور اب وہ نیوز سن رہی تھی۔ سامنے ہی رات کے کسی پہر سڑک کا منظر چل رہا تھا، جہاں بلیک ماسک پہنے ایک شخص 4 لوگوں کو مار رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شخص ASP ابراہیم حیدر ہے۔ قاتل کی شکل واضح نہیں تھی، مگر اس کا حلیہ بالکل ابراہیم جیسا ہی تھا۔ اب یہ بتا رہے تھے کہ ASP ابراہیم حیدر کو پولیس کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اس کے شوہر کا نام اور عزت لمحوں میں تباہ ہو رہی تھی، اور وہ بے بسی سے بس آنسو بہا رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے LED بند کر دی۔ سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ دوپٹہ گلے سے نکال کر وہیں بیڈ پر پھینک دیا۔ زوبیہ بیگم نے بتایا تھا کہ ابراہیم کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ آخر کون کر سکتا ہے ایسا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ابراہیم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک دم سے پلٹی تھی۔ ابراہیم نے لاپرواہ سی نگاہ اٹھائے کمرے کی جانب دیکھا، مگر زرین کو کمرے میں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ کسی نے ابراہیم کے سینے میں ٹھنڈک اتاری، اور زرین نے بہت تکلیف سے اس کا یہ حال دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا تھا۔ یقیناً اتنا بڑا سکینڈل اسے بہت پریشان کر گیا تھا۔ اوپر سے اسے سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کی جانب بڑھی، اور پوری شدت سے اس کے سینے سے آ لگی۔ ابراہیم حیدر کو لگا کسی نے اس کے وجود میں نئی روح پھونکی۔ آپ ٹھیک ہے نا حیدر؟ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے بہت حسرت سے دیکھا، ایسے جیسے وہ پھر کہیں غائب نہ ہو جائے۔ پچھلے 2 دن سے یہ کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دو رہا تھا۔ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کسی بھی بے گناہ کو نہیں مار سکتے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ فوٹیج میں آپ نہیں ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے بائیں ہاتھ میں گری باندھتے ہیں، اور اس شخص نے دائیں میں پہن رکھی ہے۔ ابراہیم نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کتنے اچھے سے کیسے جانتی ہو مجھے زرین؟ وہ بولا تو لہجہ کانپا تھا۔ کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ اب اپنے ہاتھوں سے ابراہیم کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے اس سے جھگڑ کر وہ گئی تھی، اس واقعے کا چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ اسے خیال آیا کہ ابراہیم نے پتہ نہیں 2 دن سے کچھ ٹھیک سے کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ ابراہیم نے کسی ننھے بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ تم چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہی۔ پلیز آئندہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جانا، اب تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی خوفزدہ بچے کی طرح فریاد کر رہا تھا۔ زرین کو خود پر بے حد غصہ آیا۔
میں تو بس 1-2 دن کے لیے عشاء آپی کے پاس گھر گئی تھی، واپس یہیں آنا تھا۔ میں غصے میں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ وہ اب تک اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ لگتا ہے 2 دن سے آپ نے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ وہ نرمی سے اب اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کر رہی تھی۔ ابراہیم کو اپنا ہر غم دور ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ جھکتے زرین کی دونوں آنکھوں پر لب رکھی۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو، میرے دل کی ٹھنڈک ہو۔ اب تم واپس آ گئی ہو نا، اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ زرین اس بار کھل کر مسکرائی۔ آئی ایم سوری حیدر، میں غصے میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا غصہ آنے لگا ہے۔ ابراہیم نے اسے اپنے مزید قریب کرتے نفی میں سر ہلایا۔ تم بے شک جتنا مرضی غصہ کر لیا کرو مجھ پر، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن آئندہ یہ مت کہنا کہ میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ اس نے ماتھے پر لب رکھتے فریاد کی۔ زرین نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ آئی پرومس، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی تسلی کرتی کمرے سے باہر نکلی تاکہ ابراہیم کے لیے کچھ کھانے کو بنا سکے۔ 27 سالہ ابراہیم حیدر خوبصورتی کی مثال تھا۔ اس کی کان جیسی سرمئی آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت کسی سے کم نہیں تھی۔ تو وہیں 22 سالہ زرین خوبصورتی میں سب کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس کی ہیرے جیسی چمکتی آنکھیں جن میں ابراہیم کو اپنا آپ نظر آتا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر یہ محبت شادی سے پہلے نہیں تھی۔ زرین شیراز صاحب کے دوست کی بیٹی تھی۔ انہیں وہ بچپن سے ہی بہت عزیز تھی۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ ابراہیم تو پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہا تھا۔ وہ ایک فرما بردار لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں زرین پسند تھی۔ ابراہیم فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں تھا، مگر باپ نے زبردستی شادی کروا دی۔ لیکن آہستہ آہستہ زرین نے اپنے خلوص سے ابراہیم کا دل جیت لیا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا، بس محبت تھی، شاید تھی، بہت زیادہ تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ ابراہیم سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی، اور جیسے ہی پتا چلا ابراہیم کسی مصیبت میں ہے تو فوراً واپس گھر بھاگ گئی، کیونکہ وہ ابراہیم سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ محبت اب سے نہیں تھی، یہ سالوں سے تھی۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی، جب ابراہیم پڑھائی کے لیے باہر نہیں گیا تھا، اس سے پہلے کی باتیں تھی۔ وہ بچپن سے ہی اسے حیدر کہہ کر پکارتی تھی، اس لیے اسے حیدر کہنے کی عادت تھی۔ رات اتر چکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا کتنی ہی دیر سے اپنا لیپ ٹاپ کھولے اس پر وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ زرین بیڈ پر لیٹی اسے دیکھتے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر سوچ کے گہرے سائے تھے۔ کون تھا جو اسے بدنام کرنا چاہتا تھا؟ نہ جانے کیوں، لیکن اس کا شک اس الماس قریشی پر ہی جا رہا تھا۔ ویسے تو اس کے بہت سارے دشمن تھے، کیونکہ وہ پولیس میں کام کرتا تھا، مگر آج کل صرف الماس قریشی ہی اس کے پیچھے میں ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ موسم خراب ہو رہا تھا۔ اچانک ہی بادل بہت زوروں سے گرجنے لگے۔ ابراہیم کا دھیان ونڈو تک گیا۔ ونڈو کھلی ہوئی تھی، جس سے کمرے میں تیز ہوا آ رہی تھی۔ اچانک زرین نیند میں بے چین ہوتی ڈر کر اٹھی۔ ایک چیخ سی جو اس کے لبوں سے نکلی۔ ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا، جو اب خوفزدہ نگاہوں سے ونڈو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے وہی لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ زرین کا سانس اب تک کھلا ہوا تھا۔ ایک تو خوفزدہ سا خواب دیکھا، اوپر سے ویسا ہی خوفزدہ موسم۔ پتہ نہیں اس موسم کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابراہیم اٹھا اور ونڈو تک آ کر ونڈو بند کر دی۔ یہی ہوں میں، گھبراؤ نہیں، سو جاؤ، ابراہیم نے نرمی سے کہتے دوبارہ اپنے قدم صوفے کی جانب بڑھائے، لیکن وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ ابراہیم صوفے سے دوبارہ اٹھا، پھر بیڈ پر اپنی سائیڈ آ کر لیٹا۔ سو جاؤ زرین، میں یہی ہوں۔ زرین کچھ مطمئن ہوئی اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی، لیکن جیسے ہی بادل زوروں سے گرجے، وہ ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے بسی سے ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم نے اپنا ایک بازو پھیلایا، جیسے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ دیا ہو۔ زرین 1 منٹ سے پہلے اس کے قریب ہوتی، اب اس کے بازو پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ ابراہیم نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اب اس کا ڈر کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس شخص کے حصار میں آ کر بے ساختہ ہی تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ابراہیم بس نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، ابراہیم کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں آپ بے قصور نہیں۔ اس نے ایک سرگوشی کی تھی۔ ابراہیم کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ آنکھیں بند کیے اس پر یقین کر رہی تھی۔ ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جاتی، بس یہ ایک لڑکی اس کی سچائی پر یقین کرتی تو اس کے لیے بہت تھا۔
تم کیا چیز ہو یار، وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ زرین نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ I'm sorry حیدر، ہاں میں غصے میں چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ پریشان ہیں میں واپس آ گئی۔ آپ کو ہر کم میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی نظر آؤں گی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہاں عارضی طور پر گئی تھی، لیکن آپ کی پریشانی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ کے زندگی کی ساتھی، آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ رہنا میرا فرض ہے۔ اس نے بھیگے لہجے کے ساتھ سرگوشی کرتے ایک بار پھر ابراہیم کے قریب ہوتے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا۔ ابراہیم بس گہرائی سے مسکرایا تھا، اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس کے گرد بلینکٹ ٹھیک کیا۔ اب زرین نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ باہر گرجتے بادل اور خوفناک موسم اب اسے خوفزدہ نہیں کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ ابراہیم کے سینے پر سر رکھے سو بھی گئی تھی۔ ابراہیم حیران تھا، پہلے خود ہی دور بھاگتی تھی اور پھر خود ہی اس کے پاس آ کر اس کے حصار میں محفوظ محسوس کرتی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے زرین کے ماتھے پر لب رکھے، اس کا سر اس وقت شدید ٹینشن سے پھٹا جا رہا تھا، اس لیے آنکھیں بند کیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے 2-3 ہفتوں تک ابراہیم مینشن پر اسی طرح ایک عجیب سی افسردگی چھائی رہی۔ ابراہیم کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی تھی، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ آج کل شہر میں جو افراتفری مچی ہے اس کے پیچھے ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس لیے فی الحال تو ابراہیم آزاد تھا، لیکن وہ ابھی تک سسپینڈ تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ اپنی بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ ثابت کر سکے کہ ان فوٹیجز میں وہ نہیں ہے۔ 2 ہفتوں میں 2 ایسی فوٹیجز مزید لیک ہو گئی تھی۔ ہمنا مسلسل الماس قریشی اور اس کے بھائی شازم پر نظر رکھ رہی تھی، یہاں تک کہ ابراہیم کے سارے دوست ابراہیم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ زرین ابراہیم کو صاف پریشان دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ بھی کچھ افسردہ تھی۔ زوبیہ بیگم اور شیراز صاحب نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ماں باپ اور بیوی اس وقت اس کا سپورٹ سسٹم تھے۔ اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ پتہ نہیں کل رات اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ آج کل وہ ہر روز رات کو خواب میں تقریباً ابراہیم کو کسی نہ کسی پریشانی میں ہی دیکھتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی پریشانی کس سے شیئر کرے۔ پھر اس کے دماغ میں ہمنا آئی۔ وہ سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں تھی اور ابراہیم کی دوست تھی، وہ ساتھ پڑھے تھے۔ اس نے ہمنا کو فون کیا، وہ ہمنا سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہمنا نے اسے ریسٹورنٹ بلا لیا۔ ریسٹورنٹ آ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ریسٹورنٹ آ گئی۔ ابراہیم تو صبح ہی کسی کام سے گھر سے نکل گیا تھا، ویسے بھی آج کل وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جی توڑ محنت کر رہا تھا۔ زرین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی، اس سے پہلے وہ ہمنا کو تلاش کرتی اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑے ایک مرد پر گئی۔ وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، مگر زرین اسے اتنی دور سے بھی پہچان گئی تھی۔ حیدر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں وہ ابراہیم حیدر ہی تو لگ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہوا ریسٹورنٹ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ زرین اس کے پیچھے ہی لپکی۔ حیدر، کچھ اونچی آواز میں پکارا، مگر مقابل نے شاید سنا نہیں۔ وہ اب ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا اس لڑکی سے ابھی بھی بات کر رہا تھا اور زرین صاف اسے مصروف دیکھ سکتی تھی۔ وہ بھی ان کے پیچھے باہر نکلی تو اس مرد کا چہرہ کچھ واضح ہوا اور اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ شخص جسے وہ ابراہیم حیدر سمجھ رہی تھی وہ تو کوئی اور ہی شخص تھا، لیکن وہ پیچھے سے دیکھنے پر بالکل ابراہیم لگ رہا تھا۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا گئی؟ اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کا قد کاٹ، اس کا بات کرنے کا سٹائل بالکل ابراہیم حیدر جیسا تھا۔ زرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس شخص کے ہاتھ پر بندی گھڑی تک گئی، پھر زرین کی آنکھوں کے سامنے وہ فوٹیج گھومی اور لمحوں میں زرین ساری کہانی سمجھ گئی تھی۔ تو یہ وہی شخص تھا جو فوٹیج میں معصوم لوگوں کو مارتا نظر آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا ابراہیم حیدر کو بدنام کرنے کے پیچھے یہ شخص تھا۔ وہ سامنے کھڑی کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ زرین ان کے مزید قریب گئی اور سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا بات کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ چادر سے کور کر لیا۔ کم آن شازم قریشی، تم ایسے تو نہیں تھے؟ وہ لڑکی ہنس کر کوئی بات کر رہی تھی اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے اور نام پر زرین ساکت رہ گئی۔ شازم قریشی، جیسے نام اس کے ذہن کی سکرین پر چپک کر رہ گیا۔ پھر اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ الماس قریشی، جو وہ سوچ رہی تھی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے واپس پلٹی اور اب ریسٹورنٹ میں جا رہی تھی۔
ہمنا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ ابراہیم سے پہلے اس نے ہمنا کو فون کیا۔ سوری یار، مجھے ایک کام آ گیا، میں ابھی نہیں آ سکتی، ہمنا نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں ہمنا، مجھے یہ بتاؤ کہ الماس قریشی کا کوئی بھائی بھی ہے؟ شازم قریشی، زرین نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہمنا الجھی تھی۔ ہاں ہے تو، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اور بس زرین کا سانس وہیں کہیں اٹک گیا۔ میری بات سنو ہمنا۔ اس کے بعد زرین نے اس اپنے دل کا سارا خدشہ بتا دیا، جسے سنتے ہمنا بے حد حیران ہوئی تھی۔ زرین، یہ بات میں پہلے سے ہی جانتی ہوں، اور میں یہ ساری سچائی ابراہیم کو بتا چکی ہوں۔ ابراہیم نے ہی مجھے ان دونوں بھائیوں پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سارا الماس قریشی کا پلان ہے۔ وہ ابراہیم حیدر کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تم وہاں سے نکلو۔ ابراہیم نے شازم قریشی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ زرین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ابراہیم جانتا تھا اس لیے وہ کچھ پرسکون ہو گئی۔ الماس قریشی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جہاں زرین پڑھا کرتی تھی، مگر وہ ایک ہوس پرست مرد تھا۔ اس نے زرین کو شادی کے لیے پرپوز کیا، مگر زرین تو صرف ابراہیم سے محبت کرتی تھی، اس لیے صاف انکار اس کے منہ پر مار دیے، جس نے الماس قریشی کی غصے کو ہوا دی۔ تب الماس نے زرین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی خوش نہیں رہنے دے گا، مگر زرین نہیں جانتی تھی وہ واقعی یہ سب کرے گا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ ابراہیم کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، کیونکہ جب تک ابراہیم شہر میں پوسٹڈ تھا وہ اپنے کالے دھندے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ حیدر کو تباہ کر دے گا، اور وہ واقعی میرے شوہر کو تباہ کر رہا ہے۔ میں خود دھوکہ کھا گئی۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا وہ حیدر ہے، میں ان کی بیوی ہو کر دھوکہ کھا سکتی ہوں تو پھر دنیا کیسے دھوکہ نہیں کھا سکتی؟ میرا دل جل رہا ہے ہمنا۔ زرین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ الماس قریشی کا سر پھاڑ دے۔ اس شخص کی وجہ سے پچھلے اتنے دنوں سے ابراہیم اتنا پریشان تھا۔ تم گھر جاؤ، تمہارا باہر رہنا سیف نہیں ہے، ہمنا نے اسے ہدایت دی۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے وہ سڑک کی جانب بھاگ گئی تاکہ ٹیکسی پکڑ کر گھر جا سکے۔ وہ سڑک پر کھڑی ٹیکسی دیکھ رہی تھی جب اس کے سامنے ایک وین آ کر رکی اور اس میں سے 3-4 گارڈ باہر نکلے۔ زرین بدک کر 2 قدم دور ہوئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میم، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ایک نے کچھ ادب سے کہا۔ کون ہو تم لوگ؟ دور رہو مجھ سے۔ زرین کو غصہ آیا تو دوسرے شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل زرین کی جانب بڑھایا۔ زرین نے الجھی ہوئی نگاہوں سے موبائل پکڑے کان سے لگایا۔ کیسی ہو ڈیئر زرین؟ الماس قریشی کی آواز کانوں میں گونجی۔ زرین کے سارے وجود میں آگ لگ گئی۔ تکلیف کیا ہے تمہارے ساتھ الماس قریشی؟ وہ چیخی تھی۔ تمہارے شوہر کی گاڑی اس وقت میرے نشانے پر ہے۔ اگر چاہتی ہو کہ اس کی جان بچے تو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ اگر نہیں آئی تو صرف ایک بٹن اور تمہارے شوہر کی گاڑی میں لگا بم پھٹ جائے گا۔ زرین کو سانس کرنے میں تکلیف ہونے لگی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ گھبرا ہی تو گئی تھی۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ زرین خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی قریشی ہاؤس میں رکی۔ شہر پر اب شام اتر چکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو الماس اپنے بنگلے میں گیٹ کے اندرونی سائڈ پر ہی کھڑا تھا۔ زرین وہی کھڑی رہی، آگے نہیں بڑھی۔ اتنے میں الماس قریشی کا فون بج اٹھا۔ ابراہیم حیدر کا فون آ رہا تھا۔ الماس قریشی کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ چھوا۔ اس نے مسکراتے موبائل فون کان سے لگایا۔ لو، اچھا ہوا تم نے خود ہی فون کر لیا ابراہیم حیدر، تمہاری بیوی اس وقت میرے پاس ہو۔ اور ابراہیم جو اسے کچھ کہنے والا تھا، ایک دم سے اس کا وجود پتھر ہو گیا۔ زرین اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ اس وقت اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی گھر سے باہر نکلنے کی؟ ابراہیم حیدر کے وجود میں کسی نے چنگاریاں سے بھڑکا دو۔ اگر میری بیوی کو ایک بھی خراش آئی تو تمہارے بھائی کے سر میں اپنی گن کی ساری گولیاں اتار دوں گا الماس قریشی۔ اور اس بار الماس قریشی کی مسکراہٹ غائب ہونے کی باری تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں کبھی نہیں جان پاؤں گا کہ مجھے بدنام کرنے کے پیچھے تمہارا اور تمہارے اس بھائی کا ہاتھ ہے؟ تم نے اپنے بھائی کے ذریعے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ 10 منٹ میں تمہارے بنگلے میں آ رہا ہوں۔ اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو تمہارے بھائی کی جان نکال دوں گا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے بھائی کو کھونے کے متحمل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں تم نے میری گاڑی میں بم لگوایا ہے۔ اب اسے کیسے ڈیفیوز کرنا ہے تمہارا مسئلہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھائی بھی اس بلاسٹ میں مرے گا۔ الماس قریشی پر زمین و آسمان تنگ کرتے ابراہیم فون رکھ چکا تھا۔ الماس غصے سے چکر کاٹنے لگا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب ابراہیم حیدر کی گاڑی قریشی ہاؤس کے بنگلے کے باہر رکی۔
مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اب رات اتر چکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، سنجیدگی سے زرین تک آیا۔ زرین نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ گھر سے کیوں باہر نکلی؟ وہ سختی سے بولا تھا۔ زرین گھبرا گئی۔ حیدر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ابراہیم کی سخت نظروں نے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اس سے پہلے وہ گاڑی کی جانب جاتا، الماس قریشی نے پیچھے سے پکار لگائی، میرا بھائی کہاں ہے؟ ابراہیم کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ میں چھوا، جب میں بحفاظت اپنے گھر پہنچ جاؤں گا اور تم اپنا لگایا گیا یہ بم ڈفیوز کرو گے، اس وقت تمہارا بھائی تمہیں مل جائے گا، سختی سے کہتے ابراہیم زرین کو گاڑی تک لے کر آیا۔ زرین صاف اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ سکتی تھی، جیسے اسے زرین کا گھر سے نکلنا ناگوار گزرا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے زرین کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ زرین خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے پچھلی سیٹ پر کیوں بٹھایا تھا، یہ فی الحال زرین کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ گاڑی میں اندھیرا تھا۔ ابراہیم نے گاڑی کی اندرونی لائٹس نہیں چلائیں۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ڈرائیو کی۔ پیچھے الماس قریشی نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنی گاڑی کی بونٹ پر دے مارا۔ وہ بار بار شاذن قریشی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابراہیم حیدر نے لمحوں میں اس کا سارا پلان تباہ کر دیا تھا۔ وہ موبائل فون پر احمد سے بات کر رہا تھا، جو اس کا دوست اور جونیئر تھا۔ میں زرین کو لے کر کھانا اسا رہا ہوں، تم وہیں پہنچو۔ زرین کو محفوظ کیسے کرنا ہے یہ تمہارا کام ہونا چاہیے احمد، لیکن میری بیوی کو ایک بھی خراش نہیں آنی چاہیے جب تک میں اس الماس پر دنیا تنگ نہیں کر دیتا۔ ابراہیم کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر زرین کے سر میں درد کی پیسیں اٹھنے لگی۔ اسے ابراہیم کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ خاموشی سے بیٹھی سڑک پر گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ ہمنا، ابراہیم اور احمد کا پلان پرفیکٹ جا رہا تھا مگر الماس قریشی نے زرین کو اپنے بنگلے میں بلا کر ان سب کے پلان پر پانی پھیر دیا، اس لیے ابراہیم فی الحال بہت غصے میں تھا۔ زرین کی حفاظت اس کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ جس وقت زرین ریسٹورنٹ سے باہر نکلی اسی وقت ہمنا اور احمد شاذن کو ریسٹورنٹ کے باہر سے ہی غائب کر چکے تھے۔ احمد پہلے ہی کھانا اسا چکا تھا کیونکہ اب زرین کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنا پلان تھوڑا چینج کرنا پڑ رہا تھا۔ فی الحال وہ زرین کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا سب سے پہلے الماس ابراہیم کے پیچھے ابراہیم مینشن جائے گا، اس لیے وہ سیدھا زرین کو خان ہاؤس لے کر آیا تھا۔ عشاء اور احمد پریشانی سے گیٹ میں ہی ٹہل رہے تھے کیونکہ احمد نے جیسے ہی ساری بات عشاء کو بتائی وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی خان ہاؤس کے باہر پہنچی اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ گاڑی کو بریک ماری۔ اترو، سختی سے اسے حکم دیا۔ زرین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے وہ دوسرا لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتی، زرین، ابراہیم حیدر، کیا کہا ہے میں نے؟ گاڑی سے اترو، اونچی آواز میں چلایا۔ وہ جانتی تھی کہ شاید گاڑی میں بم ہے، اس لیے وہ اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کے غصہ کرنے پر زرین ایک دم سے گھبرائی۔ دروازہ کھولے وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس کے گاڑی سے اترنے کی دیر تھی، ابراہیم نے گاڑی ریورس کی اور گاڑی واپس موڑ لی۔ وہ جانتا تھا کہ بم میں ٹائمر لگا ہوا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اسے یہاں سے دور جانا تھا۔ وہ وہیں گیٹ میں کھڑی نم آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا اور وہ خاموش تھی، کچھ نہیں کر سکی۔ اسے یہ دن اپنی زندگی کا سب سے بھیانک دن محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اب ابراہیم کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ ابھی اس کی کار چند سو میٹر کے فاصلے پر گئی تھی۔ کچھ ہی پل گزرے جب چلتی گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور گاڑی ڈس بیلنس ہوتی سڑک پر جھولنے لگی۔ زرین سانس روکے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں آگ کے شعلے بھڑکے اور گاڑی ساری لمحوں میں آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ زرین جیسے پتھر ہو گئی۔ اسے لگا وہ آگ گاڑی میں نہیں اس کے وجود میں کہیں اندر لگ رہی ہے۔ کسی نے اس کی روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کچھ پل بعد وہ جیسے ہوش میں آئی اور اگلے ہی پل وہ گاڑی کی جانب بھاگی۔ نہیں حیدر، اس کی چیخیں نکل گئی۔ بابا نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا مگر وہ ان سے اپنا آپ آزاد کرواتی ابراہیم کی جانب بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ عشاء اور احمد بھی بھاگتے ہوئے زرین تک پہنچے، جیسے کسی نے احمد کا دل ٹکڑوں میں توڑا تھا۔ وہ جلدی سے ابراہیم کی گاڑی کی جانب بھاگا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ بابا چھوڑے مجھے، حیدر واپس آ جائے، میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے۔ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ وہ ان سے اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ جو حالت گاڑی کی اور سڑک پر بھڑکتے شعلوں کی تھی وہ دیکھ کر اس کا دل بتا چکا تھا کہ ابراہیم حیدر اس کی زندگی سے بہت دور جا چکا۔
یہ لمحوں میں زرین کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کسی نے اسے عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے انسان کی زندگی بدلنے میں، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب زرین کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، سر پھٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ ابراہیم کے بنا کیسے زندہ رہے گی؟ وہ رہ ہی نہیں سکے گی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہوا۔ خون کی ایک پتلی سی دھار ناک سے بہتی لبوں تک آئی۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا، اور پھر وہ وہیں زمین پر گری، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کا دماغ گہری غنودگی میں چلا گیا۔ ان دونوں کی محبت کی کہانی کا اختتام اتنا اذیت ناک ہوگا، اس نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کی جان بچاتے بچاتے، اس کی حفاظت کرتے کرتے خود کو قربان کر دے گا، اس نے ایسا بھی نہیں چاہا تھا۔ کوئی اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، وہ عشا تھی۔ زرین، زرین، آنکھیں کھولو۔ مگر زرین کا سارا وجود کسی گہرے اندھیرے میں جا ڈوبا۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنا چاہی، مگر نہ کر سکی۔ اسے اپنے آس پاس ایک عجیب سی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس پرفیوم کی خوشبو کو پہچانتی تھی۔ کوئی اس کے بے حد پاس تھا، اتنا کہ اس کی سانسیں اپنی گردن پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اب اپنے کھردرے ہاتھ سے اس کے گال اور بال سہلا رہا تھا۔ وہ ہوش میں آنا چاہتی تھی، مگر دماغ کسی گہرے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ سانسیں مزید قریب ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اب اسے اپنے گلے پر وہ لمس محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ بہت محبت سے اس کے گلے کو چوم رہا ہو۔ اس لمس کو وہ پہچانتی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب اسے اپنے لبوں پر وہ لمس محسوس ہونے لگا۔ وہ ہر چیز محسوس کر رہی تھی، مگر حرکت کیوں نہیں کر پا رہی؟ وہ اب اس کے ماتھے پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے گالوں پر، اس کے چہرے پر، ہر جگہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ کانپنے لگی۔ حیدر، بہت مشکلوں سے لبوں نے ایک سرگوشی کی۔ پوری طاقت اکٹھی کیے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ایک دم سے آنکھیں کھل گئیں۔ نظر سیدھا سفید چھت تک گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی، اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ ایک دم سے وہ تیز پرفیوم کی خوشبو اب ہاسپٹل کی میڈیسنز کی سمیل سے کہیں زائل ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا وہ ہاسپٹل کے کسی کمرے میں تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ صدیوں بعد کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ حیدر، اس کے لبوں نے ہمیشہ کی طرح اسے ایک شخص کو پکارا۔ عشا اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ زرین کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ بس حیدر کو دیکھنا چاہتی تھی، ہوش میں بھی بے ہوشی میں بھی، مگر ہوش میں آنے کے بعد جو اسے بتایا گیا وہ اس کے حواس سلب کر گیا تھا۔ زرین، او شکر تمہیں ہوش آیا۔ عشا نے اپنی آنکھوں کی نمی رگڑ کر صاف کر ڈالی۔ زرین اسے ہی دیکھ گئی تھی، خالی خالی نگاہوں سے۔ حیدر کہاں ہے آپ بھی؟ اس نے بس ایک سوال پوچھا تھا۔ عشا کا سانس وہیں کہیں حلق نہیں اٹک گیا۔ وہ نگاہیں چرا گئی۔ حیدر کو بلائیں آپ بھی، مجھے انہیں دیکھنا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ حیدر ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی کہہ دیں وہ ٹھیک ہے۔ وہ بہت مشکل سے بیڈ سے اٹھتی تھوڑا سا اوپر ہوئی، اور اب کسی ترسی ہوئی روح کی طرح پوچھ رہی تھی۔ عشا کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ زرین، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ آپ بھی کچھ بھی ایسا مت کہی گا جسے سننے کی میرے پاس ہمت نہ ہو۔ عشا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، تمہیں اب بہت صبر کرنا ہے، کیونکہ ابراہیم حیدر کی موت ہو چکی ہے۔ عشا نے بہتے آنسوؤں کے دوران یہ سنگین الفاظ کس قدر ہمت سے ادا کیے تھے وہی جانتی تھی۔ زرین کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ حیران تھی وہ اب تک زندہ کیسے ہے، مر کیوں نہیں گئی؟ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، تم 3 دن سے بے ہوش تھی۔ لاش کی حالت بہت بری تھی زرین، کوئی آخری بار نہیں دیکھ سکا۔ عشا کیا کہہ رہی تھی؟ اس شخص کو دفنایا جا چکا تھا؟ اتنا اذیتناک انجام؟ دور کھڑی قسمت ان دونوں پر ہنس رہی تھی۔ اس نے تو صرف اس شخص کا ساتھ چاہا تھا، مگر اسے تو آخری بار اس شخص کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ اتنی اذیت، اتنی تکلیف، کیا محبت اتنے بڑے امتحان لیتی ہے؟ اور سب سے آخر میں اسے ایسی خبر ملی کہ نہ وہ جینے کے قابل رہی، نہ مرنے کے۔ عشا مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ تمہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے زرین۔ زرین نے خالی خالی نگاہوں سے عشا کو دیکھا۔ وہ اب تک شوق میں تھی۔ اس کا دماغ ابھی تک ابراہیم حیدر کی موت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ عشا کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ اسے پتھر کر گئے۔ جب اس رات ہم تمہیں ہاسپٹل لائے تو تمہارے چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ تم اب اکیلی نہیں ہو زرین۔ یو آر پریگننٹ۔
انسان پر زمین تنگ ہونا کسے کہتے ہیں؟ کوئی اس وقت زرین سے پوچھتا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے چند ہفتے پہلے وہ رات گھومی جب پہلی بار ابراہیم نے اسے بیوی کے رشتے سے آشنا کروایا تھا، اپنی محبت کا احساس کروایا تھا۔ یہ وہ آخری کیل تھی جو عشاء نے اس کے زندہ وجود میں گاڑی۔ یہ خبر اسے زندہ لاش بنا گئی تھی۔ وہ جو پچھلے چند منٹوں سے مرنے کا سوچ رہی تھی، اب وہ مر نہیں سکتی تھی۔ اسے اب جینا ہوگا اس اولاد کے لیے جو ابراہیم حیدر کی تھی، وہ ابراہیم حیدر جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ یہ اس کے ساتھ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا۔ وہ بے آسرا ہو گئی۔ اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئی۔ وہ کیسے زندہ رہے گی؟ کیسے؟ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ زرین اتنی خاموش ہوئی کہ اس کی سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ زرین، کچھ تو بولو میری جان۔ عشاء نے بے بسی سے اس کا کندھا ہلایا۔ زرین جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ مذاق مت کریں آپی، میں جانتی ہوں حیدر یہیں کہیں ہے۔ ابھی جب میں بے ہوش تھی تو میں نے انہیں اپنے پاس محسوس کیا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ کپ کپاتا جسم، لرزتے ہونٹ، وہ ساری کامتی ہوئی کہتی بہت معصوم بچی لگی تھی۔ عشاء نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک آواز دوں گی اور دیکھیے گا حیدر آ جائیں گے۔ وہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ پورے اعتماد تھی۔ حیدر پلیز میرے پاس آ جائیں حیدر، وہ دھیمے لہجے میں چیخی تھی۔ عشاء نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ زرین مت کرو میری جان، خود کو تکلیف مت دو۔ زرین نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ آزاد کروائے۔ اب وہ ڈرپ اتار رہی تھی۔ عشاء نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر دور کر چکی تھی۔ خون ہاتھ سے بہنے لگا مگر اسے پرواہ کہاں کی۔ حیدر، وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ کمرے کے باہر موجود نرسز اندر آئی۔ چھوڑے مجھے عشاء پی، میں جانتی ہوں حیدر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ عشاء کی باہوں سے باہر نکلنے کو مچلی تھی۔ عشاء نے کسی ماں کی طرح اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ جب تھک گئی تو پوری شدت سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حیدر، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ آہ! وہ تکلیف کی زیادتی سے تڑپتی ہوئی اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ کر چیخی تھی۔ اس کی سسکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھی۔ عشاء کی اپنی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا عشاء پی، میں نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوئی اور عشاء کو دیکھتی اپنے بال نوچنے لگی۔ عشاء نے نفی میں سر ہلاتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی آپی، پلیز آپ حیدر کو واپس لے کر آئیں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ میں انہیں بتاؤں گی، میں انہیں جب بچے کا بتاؤں گی تو دیکھیے گا وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ اسے اپنا سارا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی کہ دروازے میں کھڑا احمد پھٹے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نرس کو اشارہ کیا۔ نرس آگے بڑھی اور اس نے زرین کا ہاتھ پکڑا۔ زرین نے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن عشاء نے زرین کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرس اب اس کے ہاتھ پر انجیکشن لگا رہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں زرین کا وجود ایک بار پھر کسی گہری تاریکی میں جا ڈوبا۔ عشاء اب اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹا رہی تھی۔ حیدر پلیز واپس آ جائے، آپ کی زرین آپ کے بنا مر جائے گی۔ وہ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی اذیت کا شکار تھی۔ عشاء نے تکلیف زدہ آنکھیں اٹھائے احمد کو دیکھا۔ احمد کی آنکھوں سے نمی جھلکتی گالوں پر بہتی۔ اس سے زیادہ وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے پلٹ گیا۔ عشاء سر جھٹک کر رخ موڑ گئی۔ ابراہیم حیدر کی اچانک موت اور اس کار حادثے نے میڈیا پر ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ سارا شہر ایک عجیب سی افراتفری کا شکار ہوا تھا۔ ابراہیم لنچر پر پچھلے 4 دن کسی سوگ کی طرح اترے تھی۔ سارے شہر کی میڈیا ابراہیم حیدر کی موت کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ سب جانتے تھے یہ قتل ہے۔ الماس قریشی فی الحال خاموش تھا۔ 2 دن پہلے ہی شازن نے اسے اپنی خیریت کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے اس نے شازن کو فی الحال غائب ہو جانے کی ہدایت دی تھی۔ ابراہیم کو مارنا اتنا بھاری پڑے گا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ چند دن اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے کی ضرورت تھی، مگر الماس قریشی کہاں جانتا تھا کہ اس کی ساری ہستی بہت جلدی مٹنے والی ہے۔ اس دنیا میں ایک واحد وہ دیوانی تھی جسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ بلیک فراک پہنے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا۔ عشاء نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی۔ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ آس پاس کیا چل رہا تھا کوئی ہوش نہیں تھی۔ عشاء نے اسے سہارا دے رکھا تھا ورنہ شاید وہ زمین بوس ہو جاتی۔ ان سے آگے احمد چل رہا تھا۔ ایک دم سے ان کے سامنے میڈیا کے نمائندے آ کر کھڑے ہوئے۔ اچانک ہی زرین کے چہرے پر کیمروں کی فلیش لائٹس چلنے لگی۔
میم، اب اپنے شوہر کی موت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ جانتی ہیں انہیں کس نے مارا؟ ایسے بہت سارے سوال ہونے لگے۔ احمد سب کو زرین سے دور کر رہا تھا۔ ایک دم سے وہ اس کے سامنے ڈھال بنے کھڑا ہو گیا۔ کوئی قریب نہیں آئے گا، اس نے اتنی سختی سے کہا کہ میڈیا والے پیچھے ہٹے۔ اس ہجوم سے کچھ فاصلے پر وہ کالا سایہ ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر صرف اس کالی فراک والی لڑکی پر تھی۔ عشا اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی اور چند پلوں بعد گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ وہ تب تک گاڑی کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ وہ خاموشی سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا آخری سفر یاد آیا جب پچھلی بار وہ اسی طرح گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اترو، اس کی سخت آواز کانوں میں گونجی۔ زرین ابراہیم حیدر، کیا کہا ہے میں نے؟ گاڑی سے اترو، وہ اونچی آواز میں چلایا۔ زرین ایک دم سے گھبرا کر ہوش میں آئی، پھر آس پاس دیکھا تو عشا اس کے پاس بیٹھی تھی اور احمد گاڑی چلا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں عشا اپی؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے عشا کو دیکھا۔ اس سے پہلے عشا کچھ کہتی، احمد بول اٹھا، ابراہیم کے گھر، تم وہی محفوظ رہو گی اور چند ہفتے گھر سے باہر ہرگز نہیں نکلنا۔ اس نے براہ راست زرین کو ہدایت دی، مگر لہجہ دھیما تھا۔ احمد اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ زوبیہ بیگم اور عشا کے پاس بیٹھی تھی۔ زوبیہ بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھی جسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ زرین، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو۔ اس حال میں تمہیں ٹینشن نہیں رہنی چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زوبیہ بیگم کی بات پر اس نے چہرہ اٹھائے انہیں دیکھا۔ حیدر واپس آ جائیں گے نا؟ کسی بچے کی طرح سہمی ہوئی نگاہوں سے پوچھا۔ باقی زوبیہ بیگم نے کیا کہا، اسے کہاں کچھ ہوش تھی۔ زوبیہ بیگم نے چہرہ موڑے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ ماں تھی، اسے کیا بتاتی کہ ان کا کلیجہ اس وقت کتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ تو کچھ نہ بولی، مگر عشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں، وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ بھلا اپنی زرین کو چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں؟ چلو تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے خود فریش جوس بنا کے لاتی ہوں۔ ابراہیم بھائی کے آنے تک تمہیں اپنا اور بچے دونوں کا دھیان رکھنا ہے۔ عشا نے مسکرا کر اس کا گال سہلایا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ زرین ایک دم سے پرسکون ہو گئی، مگر وہ نہیں آیا۔ ایک ماہ گزر گیا۔ زرین آج بھی اس کے انتظار میں تھی، جیسے یقین ہو وہ زندہ ہو کر واپس آ جائے۔ وہ ڈریسنگ روم میں کبرڈ کھولے اس کی شرٹ اپنے سینے سے لگائے روتے ہوئے اسے یاد کر رہی تھی۔ اتنے میں کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، ابراہیم تھا، اور زندہ تھا۔ خالی کمرے کو دیکھ کر وہ ڈریسنگ میں آیا تو وہ اسے نظر آئی۔ بلیک فراک پہنے، سارے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبرڈ کے سامنے کھڑی وہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی، اس لیے ابراہیم دیکھ نہ سکا وہ کیا کر رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ ساکت سے کھڑی تھی۔ ابراہیم وہی دروازے میں ہی ٹیک لگائے کھڑا ہوا اور اب مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے لب پھڑپڑائے۔ آپ چلے گئے حیدر، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا حیدر۔ وہ بے ساختہ ہی رونے لگی۔ اس کی سسکیاں سارے ڈریسنگ روم میں گونجنے لگوں۔ ابراہیم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز واپس آ جائیں حیدر، بس ایک بار واپس آ جائیں۔ میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں آپ سے بہت سالوں سے محبت کرتی آ رہی ہوں۔ بس ایک بار واپس آ جائیں پلیز، آپ کو ہمارے بچے کا واسطہ۔ اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اتنے قریب کہ اس کی پشت ابراہیم کے سینے سے آ لگی۔ زرین کا سارا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ زرین کے کان کے پاس جھکا۔ تم نے پکارا، دیکھو میں آ گیا۔ اب بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ حکم سنا رہا تھا، یہ درخواست، اس کے لہجے سے اندازہ لگانا مشکل تھا، اور یہ آواز سنتی زرین ساکت رہ گئی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے واقعی ابراہیم کی آواز سنی۔ زرین، جب کچھ دیر وہ پتھر ہوئی کھڑی رہی تو ابراہیم نے دوبارہ پیار سے اسے پکارا۔ وہ بہت مشکل سے پلٹی اور اگلے ہی پل وہ اسے نظر آیا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ زرین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں سے ہر چیز گرتی زمین بوس ہوئی۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور ابراہیم کے سینے پر رکھا۔ حیدر، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ ابراہیم نے دھیرے سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لے جاتے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ حکم کرو حیدر کی جان، مسکرا کر سرگوشی کی۔
آپ واقعی یہاں ہیں یا پھر یہ میرا وہم ہے؟ کو بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے لیڈی جان، ابراہیم نے مسکرا کر اس کے بکھرے بال کان کے پیچھے کیے۔ اس کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ کیا یہ سچ میں آپ ہیں؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ وہ اب بھی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کا وہ ہاتھ جو وہ اس کے سینے پر رکھے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہلکا سا دباؤ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن محسوس کرو، دیکھو یہ تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ کہ اب بھی تمہیں ثبوت چاہیے کہ میں زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں؟ اور اب کہیں جا کر زرین کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ مجھ پر کیا گزری؟ میں کتنی تکلیف میں تھی، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا۔ وہ روتی ہوئی اس کی شرٹ کو سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ گئی۔ ابراہیم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سب ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، تمہارے رہتے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تم ابھی کچھ کہہ رہی تھی نا، تمہیں مجھے کچھ بتانا تھا نا، بولو۔ اس نے محبت سے زرین کی ٹھوڑی پکڑتے زرین کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ زرین نے بھیگی آنکھیں اٹھائے ابراہیم کو دیکھا، پھر زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں حیدر، میں آپ سے بہت سالوں سے محبت کرتی آ رہی ہوں۔ نکاح والی رات آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہیں ہو سکی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ایک بار پھر رو پڑی۔ ابراہیم کے سینے میں اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ یہ الفاظ سننے کے لیے ہی تو اتنے عرصے سے مچل رہا تھا۔ مضبوطی سے زرین کے گرد حصار بنایا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے لبوں سے یہ اظہار سننے کے لیے میں کتنا بے چین رہا ہوں۔ میں نے کتنی کوشش کی کہ تم مجھے خود بتاؤ کہ تم اتنے سالوں سے مجھ سے محبت کرتی رہی ہو، لیکن تم نے اپنی خاموشی نہیں توڑی۔ تم بتاتی ہی نہیں تھی کہ تم مجھ سے اس حد تک محبت کرتی ہو۔ زرین کی آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری اور پھر بے یقینی۔ اس نے جھٹکے سے چہرہ اٹھائے ابراہیم کو دیکھا۔ اس کا مطلب آپ پہلے سے جانتے تھے کہ میں؟ شدت گریہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ابراہیم نے گہری مسکراہٹ کے سنگ اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے تمہاری ڈائری پڑھ لی تھی جس میں تم نے اپنے جذبات لکھے تھے۔ اور زرین کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ ایک ماہ سے کہاں تھے آپ؟ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ یہی تمہارے آس پاس ہی تھا۔ وہ اب سچ بتانا شروع ہوا۔ یہ اس دن کی بات تھی جس دن زرین نے ہمنا کو فون کیے ریسٹورنٹ بلایا تھا۔ ہمنا ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نا ریسٹورنٹ آ جاؤ، وہیں مل کر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ زرین کو ہدایت کرتے اس نے فون رکھا، پھر وہ کچھ فاصلے پر سڑک کنارے جا کر اپنی گاڑی روک کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہی اپنی گاڑی کے پاس ابراہیم ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہمنا کو دیکھ کر سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ ہمنا نے اس کی جانب ایک پین ڈرائیو پڑھائی۔ میں نے الماس قریشی کے گھر کے کیمرے ہیک کیے ہیں، جس میں صاف صاف اپنے بھائی سے تمہیں تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ شاذم کا حلیہ، اس کا قد کاٹ، چلنے پھرنے کا انداز کافی حد تک تمہارے جیسا ہے، اس لیے اس نے الماس قریشی کے کہنے پر تمہیں پورے شہر میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ساری فوٹیج ہے، ہمارے کافی کام آئے گی۔ ہمنا بہت سنجیدہ تھی۔ ابراہیم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر اس کے ہاتھ سے پین ڈرائیو پکڑنی چاہی، مگر اس سے پہلے ابراہیم وہ پکڑتا، ہمنا کے ہاتھ سے پین ڈرائیو چھوٹ کر نیچے جا گری۔ ہمنا نے سر جھٹک کر پین ڈرائیو اٹھانے کے لیے نیچے جھک کر دیکھا تو وہ ابراہیم کی گاڑی کے کچھ نیچے چلی گئی تھی۔ وہ مزید نیچے ہوئی اور پین ڈرائیو اٹھائی۔ اتنے میں اس کی نظر ابراہیم کی گاڑی کے نیچے لگے بم تک گئی۔ ہمنا کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم، وہ بے حد گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم چونک کر سیدھا ہوا۔ تمہاری گاڑی کے نیچے بم ہے۔ اس کی بات سنتا ابراہیم بے حد حیران ہوا۔ پھر وہ بھی نیچے جھکا۔ واقعی گاڑی کے نیچے بم لگا ہوا تھا۔ یہ تو ٹائمر بم ہے جس میں ٹائم 2 گھنٹے بعد کا ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ ابراہیم بے حد حیران تھا۔ پھر اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے گاڑی میں پیٹرول فل کروایا تھا، اور یقیناً یہ کام الماس قریشی کے لوگوں کا ہی ہے۔ پیٹرول فل کرنے کے بہانے ان لوگوں نے یہ بم لگا دیا ہوگا۔ ابراہیم نے غصے سے گاڑی کے بونٹ پر ایک مکہ دے مارا۔ میں ان دونوں بھائیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، ابراہیم چلایا تھا۔ پھر چند منٹ وہ وہیں چکر کاٹتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا ہوا ہمیں پتہ چل گیا ابراہیم، گاڑی یہیں چھوڑ دو، شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ ہمنا نے مشورہ دیا، مگر ابراہیم نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں ہمنا، اس بار نہیں، اس بار ہم سب کچھ ویسے ہی کریں گے جیسے الماس قریشی چاہتا ہے، مگر اس کے پلان کو تباہ کرنا ہوگا۔
اس طرح سے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے ابراہیم حیدر کو مار دیا، لیکن نہیں، مجھے زندہ رہنا ہے اور خود پر لگے اس مجرم کے ٹیگ کو بھی ہٹانا ہے۔ ہمنا کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر ہم کیا کریں گے ابراہیم؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اچانک ابراہیم حیدر کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اس کے لبوں کو ایک شیطانی مسکراہٹ نے چھوا۔ تم نے ابھی کہا نا کہ شازم قریشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ اس ویڈیو میں بھی وہی تھا۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس ٹھیک ہے پھر، آج رات موت تو ہوگی۔ دنیا کے لیے ابراہیم حیدر مرے گا، مگر مرنے والا وہ شازم قریشی ہوگا۔ جلدی سے اس کی لوکیشن ٹریس کرو، پھر بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جلدی سے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تو ابراہیم بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ ابراہیم، لوکیشن ٹریس ہو گئی، وہ کسی ریسٹورنٹ میں ہے۔ ہمنا نے مسکرا کر ابراہیم کو بتایا۔ ویری گڈ، تم ایک کام کرو، احمد کے ساتھ وہاں پہنچو اور شازم قریشی کو اٹھاؤ، پھر ہم یہی ملیں گے۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر زرین کا فون آنے لگا۔ تمہیں ایک بات نہیں بتائی ابراہیم؟ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے چونک کر پوچھا۔ زرین مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اسی ریسٹورنٹ میں ہے جہاں پر اس وقت شازم ہے۔ ابراہیم کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں غصہ اترا۔ اسے بولو فوراً گھر پہنچے۔ ایک تو یہ لڑکی بھی سمجھتی نہیں ہے، پتہ بھی ہے کہ ابھی میرے سر پر الماس قریشی نام کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا ضرورت تھی اسے گھر سے باہر نکلنے کی؟ جیسے ہی الماس قریشی کو پتہ چلا کہ زرین اکیلی گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے تو کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابراہیم کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات ابھرے۔ ہاں، شاید اسے کچھ بات کرنی تھی، مگر خیر، میں اسے گھر بھیج دیتی ہوں، اسے کہتی ہوں واپس چلی جائے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم نے اتنا کہتے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ احمد کے ساتھ ریسٹورنٹ کے باہر آئی جہاں شازم کسی لڑکی کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا۔ ہمنا نے سپرے کی شیشی اپنے ہاتھ میں پکڑی، پھر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ احمد اس کے پیچھے تھا۔ ہمنا شازم کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ شازم قریشی؟ شازم نے اس پکار پر چونک کر اسے دیکھا۔ شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے، وہ سوچنے لگا۔ ہاں دیکھا تو ہے، مگر اب تم کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں بچو گے۔ اتنا کہتے بہت تیزی سے ہمنا نے اپنے ہاتھ میں موجود سپرے کو شازم کے چہرے پر چھڑک دیا۔ شازم کی آنکھوں کے سامنے لمحوں میں اندھیرا چھایا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتا، احمد نے اسے پیچھے سے تھاما اور پھر وہ لوگ اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر ابراہیم کے پاس لے آئے۔ ایک کام کرو، اسے میری گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھاؤ۔ ابراہیم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کوئی انجیکشن شازم قریشی کی گردن میں گھونپ دیا۔ اس سے اب یہ چند گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ پائے گا۔ ہمنا اور احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر تم کیا کرنے والے ہو ابراہیم؟ احمد بھی کچھ الجھا تھا۔ بس تم لوگ دیکھتے جاؤ۔ ابراہیم کے چہرے پر آج بہت گہری مسکراہٹ تھی۔ الماس قریشی، اب تمہاری تباہی بہت قریب ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے شازم کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا کر اسے گاڑی کے دروازے کے ساتھ ہینڈل کے ساتھ باندھ دیا۔ اب اگر یہ ہوش میں آ بھی گیا تو خود کو چھڑوا نہیں سکے گا۔ چلو اب الماس قریشی کو ابراہیم حیدر کی موت کا تحفہ دیا جائے۔ ہمنا اور احمد کے چہروں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے ابراہیم گاڑی میں بیٹھتا، اس نے الماس قریشی کو فون کرنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی الماس کو فون کیا، اس سے پہلے کہ وہ اسے شازم کے بارے میں بتاتا، اس نے یہ کہہ دیا زرین اس کے پاس ہے، اور ابراہیم کے چہرے کا سارا خون نچر گیا۔ احمد اور ہمنا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ابراہیم کو اتنا غصہ آیا تھا کہ حد نہیں۔ الماس سے بات کرنے کے بعد اس نے احمد کو دیکھا۔ تم فوراً خان ہاؤس جاؤ گے، میں زرین کو لے کر خان ہاؤس آؤں گا۔ بم پھٹنے میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے، کسی بھی طرح سے زرین کو وہاں چھوڑنے کے بعد میں وہاں سے نکل جاؤں گا، اور بم پھٹنے سے پہلے میں گاڑی سے باہر کود جاؤں گا۔ گاڑی میں صرف ایک لاش ملے گی، اور وہ لاش جل چکی ہوگی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ ابراہیم حیدر مر گیا ہے، مگر مرنے والا یہاں پر شازم قریشی ہوگا۔ ابراہیم کا دل چاہا کہ ان دونوں بھائیوں کا منہ توڑ دے، مگر اسے فی الحال زرین کی فکر تھی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا گھر چلی جائے، مگر لگتا ہے الماس اس سے پہلے اس تک پہنچ گیا۔ ہمنا نے وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ نکلو اور تم اپنے کام پر لگ جاؤ ہمنا۔ اس نے ہمنا کو خاص ہدایت دی۔ ہمنا گاڑی کی جانب بڑھ گئی تو احمد بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ابراہیم سیدھا قریشی ہاؤس آیا تھا۔ زرین کو گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھایا کیونکہ فرنٹ پر تو اس نے شازم قریشی کو باندھ رکھا تھا۔ گاڑی کی لائٹس بند تھی کیونکہ باہر اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے کوئی بھی نہیں جان پایا کہ گاڑی میں شازم قریشی موجود ہے۔ وہ جانتا تھا الماس قریشی اپنے بھائی کو زندہ سے ہی سلامت دیکھنے کے لیے تڑپے گا۔ زرین کو خان ہاؤس چھوڑنے کے بعد وہ جانتا تھا بم پھٹنے میں بس کچھ منٹ باقی ہیں۔
اس نے شازن کا موبائل اس کی جیب سے باہر نکالا اور فوراً گاڑی کا دروازہ کھولے وہ سڑک پر کود گیا۔ گاڑی ڈس بیلنس ہوئی کیونکہ ڈرائیور تو تھا نہیں، اور پھر گاڑی سامنے پول میں جا ٹکرائی اور اسی وقت گاڑی میں لگا بم پھٹ گیا۔ ابراہیم کی تھوڑی بہت خراشیں آئی تھیں مگر وہ سڑک کے پاس موجود کچی زمین پر گر چکا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا، اف شٹ، اس کا موبائل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ شازن قریشی کا موبائل نکال کر لانے میں کامیاب ہوا مگر اپنا اس کا موبائل ڈیش بورڈ میں ہی رہ گیا، اور اب گاڑی جل گئی تھی، مطلب اس کا موبائل بھی گیا۔ ابراہیم نے سر پر ہاتھ مارا۔ اس کے موبائل میں بہت اہم چیزیں تھیں، لیکن خیر، زندگی سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہو سکتا تھا۔ اس نے تیزی سے احمد کو اپنی جانب آتا دیکھا۔ احمد گاڑی کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر کچھ پلوں کے لیے گھبراہٹ آئی تھی۔ اگر ابراہیم کو کچھ ہو گیا تو، لیکن کچھ فاصلے پر ہی ابراہیم کو صحیح سلامت دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، ابراہیم وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ احمد جانتا تھا اب ابراہیم کہاں ملے گا، اب اسے پلان کے مطابق ابراہیم کی موت کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ گاڑی کی آگ بجھائی گئی، اس لاش کو باہر نکالا گیا۔ ساری دنیا سمجھنے لگی ابراہیم حیدر مر چکا ہے، کیونکہ شازن قریشی اور ابراہیم حیدر دونوں کی ہائٹ بالکل ایک جیسی تھی اور دونوں کی جسامت بھی تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ زرین کے بے ہوش ہونے کے بعد عشا کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ بابا جلدی چلے، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ عادل صاحب نے جلدی سے اپنی گاڑی باہر نکالی اور پھر وہ لوگ زرین کو ہاسپٹل لے کر چلے گئے۔ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے اندر ICU میں پڑی تھی اور وہ دونوں باپ بیٹی باہر پریشان ہو رہے تھے۔ عشا اس کی تو جیسے ساری ہستی ہی تباہ ہو گئی تھی۔ ابراہیم حیدر کی موت کی خبر ہر نیوز چینل پر چلنے لگی۔ میڈیا میں لمحوں میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ یہ رات بہت لمبی رات تھی، عشا کا خون خشک ہو چکا تھا۔ کتنے ہی گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ عشا بےتابی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھی۔ ڈاکٹر، میری سسٹر وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے گھبراہٹ کے مارے پوچھا۔ الفاظ لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی اٹکتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ماسک چہرے سے ہٹایا۔ پیشنٹ نے کسی چیز کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے، اتنا گہرا صدمہ کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، ایک دم سے بہت گہرا اور کوئی شدید دھچکا لگا ہے انہیں۔ 24 گھنٹے تک آبزرویشن میں رکھنا پڑے گا۔ ہوش کب تک آتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ عشا کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہو سکے تو ان کے ہسبینڈ کو بلائیں، بیکاز شی از پریگننٹ۔ اس وقت اگر ان کے شوہر پاس ہوں گے تو وہ بہت جلدی ریکور کریں گی۔ اور عشا کا سارا وجود جیسے کسی نے گہری کھائی میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر بتا کر جا چکی تھی مگر وہ ساکت اور شل نگاہوں سے کھڑی ابھی بھی اس راہداری کو دیکھتی رہتی۔ پھر اس نے اسی بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جن کے چہرے پر غم کے گہرے سائے تھے۔ پھر وہ قدم قدم چلتی دروازے تک آئی۔ ICU کے دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانک کر دیکھا جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ عشا کا دل چاہا وہ دھارے مار مار کر روئے۔ کیوں اس کی بہن کے ساتھ ہر بار ایسا ہوتا تھا؟ جب بھی وہ زندگی کی طرف پہلا قدم لیتی تھی تو زندگی اسے 10 قدم پیچھے دھکیل دیتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگلی صبح کے قریب احمد ہاسپٹل میں آیا تھا۔ زرین کو 24 گھنٹوں کے بعد جا کر دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ احمد اس کے پاس بینچ پر بیٹھا تھا، وہ ساکت نگاہوں سے بس ہاسپٹل کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی جیب میں موجود موبائل فون تھر تھرا اٹھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھا اور اب کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا، موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہوا زرین کو؟ ابراہیم حیدر کی گھبرائی ہوئی آواز کانوں میں گونجی۔ احمد نے ایک گہری سانس لی۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، تم جانتے ہو نا کہ وہ کیسی ہے، پھر کیا ضرورت تھی اس کے سامنے وہ سب کچھ کرنے کی؟ اسے اعتماد میں بھی تو لے سکتے تھے ابراہیم، احمد نے کچھ بے بسی سے کہا۔ سمجھنے کی کوشش کرو احمد، میں جانتا ہوں الماس قریشی کی 24 گھنٹے نظر ہمارے گھر پر رہتی ہے۔ فی الحال میں اسے کوئی ایسا موقع نہیں دے سکتا جس سے اسے پتہ چلے کہ میں زندہ ہوں، ورنہ ہمارا سارا پلان فلاپ ہو جائے گا۔ کہیں وہ زرین کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بس تم ہر وقت اس کے پاس ہی رہنا۔ میں رات کو ہاسپٹل آؤں گا اسے دیکھنے۔ عشا کو آگے پیچھے کرتے رہے۔ اس سے پہلے ابراہیم کال کاٹتا، احمد کے الفاظ نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ تمہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے ابراہیم۔ ابراہیم چونکا۔ وہ تم، الفاظ احمد کے لبوں میں اٹک رہے تھے۔ تم باپ بننے والے ہو۔ اور ابراہیم حیدر کا سارا وجود وہیں کہیں ساکت رہ گیا۔ لب ہلکے سے وار رہ گئے، ایک سرسراتے ہوا کے جھونکے نے اسے ساکت کر دیا۔ کیا؟ اس کے لب بہت مشکل سے کھٹ پھڑائے۔
ہاں، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ الماس قریشی اور اس سے بدلے سے زیادہ تمہاری زندگی ضروری ہے۔ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ یہاں پر پہنچو۔ احمد سنجیدگی سے کہتے فون کاٹ چکا تھا اور ابراہیم نے کتنے ہی پل خود کو ساکت محسوس کیا۔ وہ پتھر ہی تو ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں کو بھگونے لگے۔ یقین نہیں ہوا کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ پھر اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ اس خدا کا شکر ادا کرنا کیسے بھول سکتا تھا جس کی رحمت ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ زرین کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ احمد زبردستی عشا کو کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل کے پارک میں لے گیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لے سکے اور ابراہیم زرین کو دیکھ لے۔ عشا کی موجودگی میں یہ ناممکن تھا، اس لیے عشا کو کمرے سے دور کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اس کا نڈھال وجود وہیں بیڈ پر پڑا تھا۔ اب چہرے سے آکسیجن ماسک اتر چکا تھا۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جو قطرہ قطرہ اس کے وجود میں جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ابراہیم حیدر کا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہی تو آیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، پھر اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی میری جان؟ چپتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو سکون سارے جسم میں اترا تھا۔ وہ اس احساس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پتا ہی نہیں تھا تمہاری یہ حالت ہے، ورنہ تم اعتماد میں لے لیتا، لیکن نہیں، الماس قریشی کی نظر ہمارے گھر پر ہے، اس لیے بس کچھ دن مجھے اپنی اس موت کے ڈرامے کو جاری رکھنا ہوگا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چند پل کو خاموش ہوا۔ میں باپ بننے والا ہوں زرین، ہماری اولاد ہوگی۔ میں کتنا خوش ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس وقت میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ خوشی شاید مجھے ویسے محسوس نہ ہوتی جیسے تمہارے ساتھ اور تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تمہارا صحیح سلامت زندہ میرے ساتھ میرا ہونا مجھے کتنی ہمت دیتا ہے، میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے ہی مجھ پر لگے سارے الزام ہٹ کے میں واپس آؤں گا، بس تب تک تھوڑی دوری برداشت کر لو میری جان۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ابراہیم نے اس کا ایک ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ پر تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس لیے ابراہیم نے اس ہاتھ کو نہیں چھوا۔ اب اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتا اپنے کھردرے ہاتھ سے اس کا گال اور اس کے بال سہلا رہا تھا۔ پھر ابراہیم نے جھک کر بہت مان اور بہت محبت سے اس کی گردن پر لب رکھے۔ دل میں اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ تم میرے لیے میرا سکون ہو، میں تمہیں بتا نہیں سکتا تم میرے لیے کیا ہو۔ بس دنیا کے سارے خوبصورت الفاظ کو ملاؤ تو تم بنتی ہو زرین۔ ابراہیم نے ایک اور سرگوشی کی، پھر دھیرے سے بہت محبت سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ احمد کا میسج تھا۔ عشا واپس کمرے میں آنا چاہ رہی ہے، جلدی نکلو۔ میسج دیکھتے ہوئے ابراہیم تھوڑا سا اوپر اٹھا، پھر اس نے زرین کے ماتھے پر، اس کی دونوں آنکھوں پر، اس کی گالوں پر، اس کے چہرے پر، ہر جگہ بہت محبت سے اپنا لمس چھوڑا۔ جلدی واپس آؤں گا حیدر کی جان۔ سرگوشی کرتے وہ بیڈ سے اٹھا، آخری بار اس کے بال سہلائے، پھر مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ڈاکٹر سے مل کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے چند گھنٹوں بعد ہوش آ جائے گا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ اس کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، ایک بار پھر پلٹ کر آخری بار اسے دیکھا، پھر دل پر پتھر رکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد عشا اور احمد کمرے میں آئے۔ اگلی صبح زرین کو ہوش آیا تھا، مگر ہوش میں آنے کے بعد وہ چیخنے چلانے لگی۔ بہت مشکل سے عشا نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہ قابو نہیں ہوئی تو پھر احمد نے نرس کو اشارہ دیا کہ اسے سکون کا انجیکشن لگا دے، تو کہیں جا کر زرین گہری نیند میں چلی گئی۔ ابراہیم ہاسپٹل کے آس پاس ہی تھا جب زرین ان دونوں کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی، تو وہ دور کھڑا ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ہمنا نے اے آئی کی مدد سے شازن کی آواز کریٹ کی، پھر اس کی آواز نے الماس قریشی کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا، جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم حیدر جان چکا ہے کہ شازن قریشی ہی ان سب کے پیچھے تھا، اس لیے وہ فی الحال شہر سے غائب ہو رہا ہے۔ الماس نے بھی سامنے سے یہی کہا تھا کہ اسے فی الحال غائب ہو جانا چاہیے، یہی بہتر ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ شازن قریشی مر چکا ہے اور اس کا موبائل فی الحال ہمنا کے پاس تھا، اور یوں سب کو لگا ابراہیم حیدر مر گیا ہے، یہاں تک کہ الماس قریشی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا بھائی صحیح سلامت زندہ بیٹھا ہے اور ابراہیم حیدر مر چکا ہے۔
وہ جیسے جیسے بتا رہا تھا ویسے ویسے زرین کی حیرت غصے میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اب 4 قدم ابراہیم سے دور ہو گئی۔ اس کا مطلب آپ ہاسپٹل میں میرے ساتھ تھے؟ ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ جانتے تھے نا کہ میں کس حال میں ہوں؟ اس نے اچانک ہی غصے سے ابراہیم کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ کو میرا کوئی احساس بھی ہے؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ آپ کو پتا بھی ہے کتنی تکلیف میں تھی میں؟ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں پل پل مر رہی تھی، اور آپ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی مجھے تکلیف میں دیکھتے رہے۔ 1 مہینہ کس بات کی سزا دی مجھے؟ اس نے غصے سے ایک مکہ ابراہیم کے سینے پر دے مارا۔ زری، ابراہیم نے کچھ پیار سے پکارا۔ کیا زری، سب جانتے ہوئے بھی میری بے بسی کا تماشا دیکھتے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آئی ایم سوری زری، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ اور الماس قریشی کا کیا ہوا؟ اسے کتنی ہی دیر بعد یاد آیا۔ ابراہیم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے الماس قریشی کا اذیت ناک انجام گھوما۔ اوپر پہنچا دیا اسے۔ میری بیوی کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا ایسے ہی چھوڑ دیتا اسے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارے نرمی سے بتا رہا تھا۔ زرین نے ایک لمبے عرصے بعد خود کو آزاد محسوس کیا۔ اب مجھے چھوڑ کے ہی مت جائیے گا حیدر، ورنہ میں… اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی وہ تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ شش، بس اب میں آ چکا ہوں، اب سب ٹھیک ہے، ہماری اولاد دنیا میں آئے گی، میں بہت خوش ہوں کہ تم میری زندگی میں شامل ہوئی۔ شکریہ مجھے یہ خوشی دینے کے لیے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور اس بار زرین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جو دوسروں کے لیے گرہ کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ چند ہی دنوں میں سارا شہر جان گیا تھا کہ ابراہیم حیدر زندہ ہے، اور اس پر لگے سارے الزامات اتر چکے تھے۔ وہ الماس قریشی کی سچائی سامنے لا چکا تھا، اور سب بہت خوش تھے کہ ان کا ابراہیم زندہ صحیح سلامت ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ بے شک زندگی اور موت اسی خدا کے ہاتھ میں ہے۔